تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لیے تکبر سے پاک دل اور دماغ کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ کبھی اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، غلام اور اس کا ماتحت اور محکوم سمجھے، اور انتہائی جذبات عبودیت اور تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا کرتے تھے، اور ان کا بیانیہ کیا تھا، ان کا نیریٹو کیا تھا، ان کا استدلال کیا تھا، ان کا علم کلام کیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جو مر چکے ہیں، بڑے نیک تھے، اور تو ان بزرگوں کے بتوں کے سامنے اگر ہم عبادت کریں گے، ان بتوں کو سجدہ کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، کچھ مراسم بت خانوں میں ہم ادا کریں گے، تو ان مرے ہوئے بزرگوں کی روحیں خوش ہو جائیں گی، اور وہ ان کی روحیں پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گی۔ تو ان سے پوچھا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ نادانوں، بے وقوفوں، تم پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو، پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیے وہ ان کا جواب تھا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے، ان کی روحیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گی۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ وسیلہ ہیں، اور ان کو خوش کرنا پہلے ضروری ہے، ان کی عبادت ضروری ہے، بتوں کی عبادت ضروری ہے، اس سے ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گی۔ اب دیکھیے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی روحیں ہیں اور جن کے بت بنائے گئے تھے، وہ قرباناً آلہہ ہیں، وہ چھوٹے مقرب خدا ہیں، قرباناً آلہہ۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 28 ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ، اور سمجھتے تھے کہ مرے ہوئے نیک لوگوں کی روحیں ہر برے وقت اور ہر پریشانی میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم پر آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تو پھر فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، تو پھر تمہارے ان جھوٹے خداؤں نے یہ قربانا آلہہ، جو تقرب کا ذریعہ تھے تمہارے لیے، جو نام نہاد مزعومہ جھوٹے خدا تھے، فلولا نصرہم، تو پھر انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی، ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو وہ عقیدہ یہ تھا کہ ایک بڑا خدا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کچھ چھوٹے خدا ہیں، اور اس کو وہ آلہہ کہتے تھے، وہ الہ ہیں، اور کون سے خدا ہیں؟ قرباناً آلہہ۔ تو قرآن مجید نے ان کی الوہیت کی تردید کی اور کہا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، الوہیت نہیں ہے ان کے پاس۔ الوہیت کی جو اصل روح ہے وہ طاقت ہے، کہ عبادت، اطاعت طاقتور کی ہونی چاہیے۔ اللہ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے، طاقتور ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بے بس ہے، کمزور ہے، نعوذ باللہ لاچار ہے، تو کیوں پھر اس کی عبادت کی جائے؟ کیوں اس سے دعا مانگی جائے؟ کیوں رکوع کیا جائے؟ کیوں سجدہ کیا جائے؟ کیوں نماز پڑھی جائے اگر وہ بے بس ہے؟ تو اسلام کا استدلال یہ ہے، اسلام کا نیریٹو یہ ہے، اسلام کا علم کلام یہ ہے مشرکین کے ساتھ، کہ خدا وہ ہونا چاہیے جو مرتا نہیں،
خدا وہ ہونا چاہیے جو بھولتا نہیں، اونگتا نہیں، اور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو ہر نقص سے پاک ہے، جو بہرا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، جو دعائیں سنتا ہے، طاقتور ہے، صاحب علم ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ الہ ہے، اور وہی ایک پرستش کے، عبادت کے، اطاعت کے لائق ہے۔ اب آ جائیے ذرا غور کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے کون سے طریقے بتائے گئے ہیں، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے، اپنے خالق سے فریاد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی جواب دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے جوابی کارروائی کرتا ہوں، سنتا ہوں اور اسباب کو متحرک کرتا ہوں۔ وہ دعا کرتا ہے کہ بارش ہو تو بادلوں کو بھیجتا ہوں، بارش ہوتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اولاد ہو تو میں اس کے اندر کی خامی کو دور کر دیتا ہوں، اور بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہوں، اور اگر بیوی میں خامی ہے تو بیوی کی اس کی خامی بھی، اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں۔ میں سنتا ہوں، جوابی کارروائی کرتا ہوں، بہرا نہیں ہوں، بے بس نہیں ہوں، لاچار نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیے دوسری جگہ یہ بات کہی گئی، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، آئروٹا سے بھی زیادہ نزدیک ہے، یہ جو شہ رگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس دل کا بنانے والا وہ ہے، وہ اس دل کے اندر آنے والے خیالات اور خواہشات کو جانتا ہے، اس دماغ کا خالق وہ ہے، اور اس دماغ میں آنے والے رجحانات اور خیالات اور خواہشات کا وہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنے دل میں جو کچھ وسوسے لے آتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کی جو حبل الورید ہے، جو شہرگ ہے، اس سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے وسیلہ ہمیشہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کی پہنچ سے دور ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہ قلم یہاں پر رکھا ہوا، یہ قلم ہے، تو مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں فوراً یہ دیکھیے یہاں قریب ہے نا، اس کو اٹھا لیتا ہوں، اس سے لکھتا ہوں۔ لیکن فرض کیجئے یہ قلم امریکہ میں ہے، تو پھر مجھے کوئی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، مجھے ڈاک سے منگوانا پڑے گا، ہوائی جہاز سے منگانا پڑے گا، سمندری جہاز سے منگوانا پڑے گا، وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا نا۔ تو فرض کیجئے مجھے یہاں 4 قدم چلنا ہے، مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں چل کے جا سکتا ہوں، لیکن امریکہ جانے کے لیے کئی وسائل کی ضرورت ہے، مجھے وسیلہ چاہیے، مجھے پاسپورٹ چاہیے، مجھے ٹکٹ چاہیے، مجھے ویزا چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے وسیلہ چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جو چیز آپ سے دور ہوتی ہے اس کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بادشاہ آپ کو نہیں جانتے، آپ بادشاہ کو نہیں جانتے، تو آپ کسی وزیر کو ڈھونڈتے ہیں، وسیلے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے دور نہیں ہے، اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، دعا سے اس کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات جو قرآن مجید کہتا ہے
وہ یہ کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے فرمایا گیا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے تو کیا کہنے ان کی، وہ تو السابق ہیں، السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، تو جو ریس ہے اس میں سب سے آگے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا کہنے، تو اولئک المقربون، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو نماز میں سب سے پہلے آتے ہیں، جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتے ہیں، جو پہلی صف میں حاضر ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج فرض ہوتے ہی اسی سال حج کر لیتے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور جو خدا کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مغفرت کے لیے دوڑ لگانے اور سبقت کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے مسلمانوں اپنی مغفرت کے لیے، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے لیے اور اس کے بعد جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، سابقوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے پہلے مغفرت ضروری ہے اور اس کے بعد انسان کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور اب دیکھیے کہ جنت کی ایک شراب کا ذکر ہوا ہے جو مقرب بندوں کو پلائی جائے گی۔ سورۃ المطففین میں آیات آئی ہیں کہ اللہ کے مقرب بندوں کو رحیق مختوم پلائی جائے گی، مہر بند سیلڈ شراب ہوگی، سیلڈ یعنی کھلی شراب نہیں ہے کہ اس میں پانی ملا دیا گیا ہے یا کوئی دوسری چیز ملا دی گئی، نہیں، خالص اصلی اور مختوم شراب ہے، یسقون من رحیق مختوم، تو مہر بند اور خالص شراب ہے، ختامہ مسک، اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے مشک کی، بدبو نہیں ہوگی، یعنی اس کے اوپر مہر ہے، جب مہر ہے مشک کی، اس مہر کو کھولا جائے گا تو خوشبو ہی خوشبو آپ محسوس کریں گے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس رقیق مختوم کے لیے بازی لگانے والوں کو بازی لگانا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس شراب میں، اس رحیق مختوم میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی کاکٹیل شراب ہوگی۔ عیناً، تسنیم ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، جس سے اللہ کے مقرب بندے فیضیاب ہوں گے اس تسنیم سے۔ تو دیکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تو ان لوگوں کو اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟